السلام علیکم، شام بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ ملا نصیر کو جانے ایک روز کیا سوجی کہ وہ اپنے ساتھ ایک گدھے کو گھر لے آیا۔ گدھے کو نہلایا دھلایا، پھر گھمایا پھرایا، پھر اس کی خوب خاطر مدارت کی، اور اس کی خوب خاطر مدارت کرنے کے بعد پھر اللہ جانے اس کو کیا سوجی، اس نے گدھے کو کاندھے پہ لاد لیا اور لاد کر نہ سیڑھی چڑھا اور چھت پہ لے گیا۔ اب گدھا جناب اونچی جگہ پہ آ گیا۔ گدھا نے دیکھا کہ اوپر سے تو بڑے دور دور تک جو ہے نا نظارے ہو رہے ہیں۔ گدھا بہت خوش ہوا یہ دیکھ کے، کیونکہ اسے لگا کہ مجھے تو کوئی بہت اونچا منصب مل گیا ہے۔ لیکن پھر احساس تنہائی سے گھبرایا بھی، کیونکہ چھت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت لمبی چوڑی تو نہیں ہوتی نا، وہاں وہ بھاگ دوڑ نہیں سکتا تھا، ادھر ادھر نہیں آ جا سکتا تھا، تو اوپر ٹنگ گیا۔ تو وہ گھبرا گیا۔ اس نے کیا کیا، چھت کے اوپر وہ ادھر ادھر بے چینی سے دوڑنے لگا۔ اب اسے نیچے اترنے کا تو سمجھ نہ آئی۔ پھر اسے جب راستہ نہ پایا تو اس نے اپنے دلتیاں جھاڑنا شروع کر دی اور اپنے کھروں سے نا وہ چھت کو ادھیڑنے لگا۔ تو پرانے زمانے کی چھتیں کوئی ٹی آر کی یا لینٹر والی تو ہوتی نہیں تھی، مٹی اور گارے کی چھت تھی۔ وہ بیچاری کب تک گدھے کی دلتیوں کی مار سہتی، ہائی جمپوں اور فلائنگ ککس کا مقابلہ کیسے کرتی؟ آخر کار جلد گدھے نے اس میں چھید کر دیا۔ پھر وہ چھید بڑے بڑے سوراخوں میں بدلنے لگے۔ آخر کار چھت کمزور سے کمزور ہوتی چلی گئی، اور پھر دھڑام کر کے ہوتا جو تھا گدھا جو تھا وہ نیچے آ گرا چھت سے نیچے۔ اب اس نے اپنی حرکت سے چھت جو توڑ ڈالی تھی، اب جو نیچے گرا تو سچ بیچارے کی چاروں ٹانگیں ٹوٹ گئی۔ چھت چونکا کمزور ہو چکی تھی، جب سوراخ ہوا تو وہ پرانے زمانے کے شتیر بالے جو تھے وہ بھی ظاہر ہے لٹکنے لگے، اور تھوڑی دیر میں باقی جو رہی صحیح چھت تھی وہ بھی اس کے اوپر آ گری۔ ملا نصیر کے پڑوسی جمع ہونے لگے اور لگے ہمدردی جتانے ملا سے۔ ملا نے کہا کوئی بات نہیں، اس میں بھی تو بڑا سبق ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیسا سبق؟ تو کہا کہ گدھے کو کبھی بھی مقام بالا پہ نہیں لے جانا چاہیے، ورنہ گدھا نہ صرف اپنا نقصان کرے گا بلکہ مقام بالا کا بھی ستیہ ناش کر دے گا۔ اور ایسا ہی کچھ ہماری زندگیوں میں بھی ہوتا ہے۔ نااہل لوگ اس عہدے پر بٹھا دیے جاتے ہیں جو اس قابل ہی نہیں ہوتے۔ کہیں بھی ہم جائیں تو تعلیم کا سوال سب سے پہلے ہوتا ہے، پھر تجربے کی مانگ ہوتی ہے، لیکن سیاستدان ان کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں ڈگری ہوتی ہے۔
کسی جاہل نے ایک ڈگری خریدی، ہمارے اکثر سیاستدانوں نے ڈگریاں خریدی ہوئی ہیں نا، تو آج سیاستدان ہی سمجھ لیں، ایک سیاستدان نے ڈگری خریدی تو جاہل تو تھا ہی، تو اس کے پاس ایک گھوڑا تھا، کہتا ہے ایک ڈگری میرے گھوڑے کے لیے بھی دے دو، سو ایک ایم اے کی ڈگری گھوڑے کے لیے بھی خرید ڈالی۔ اب اپنے گھوڑے پر شاہ سواری کر رہا تھا تو بڑے فخر سے کہتا ہے کہ ایم اے کے اوپر ایم اے بیٹھا ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے ایوانوں کے اندر ایم اے پہ ایم اے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب نااہل اور نکمے لوگ، غرور کے بھرے ہوئے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آن لائن لوگ جو ہے نا فالو کر لیں تو ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہمیں ڈائریکٹ وزیر اعظم بنا دیا جائے، صدر بنا دیا جائے، بڑی سی پارٹی کا ہمیں عہدہ دے دیا جائے، اور اس کے بعد پھر ہم کسی اور انسان کو انسان سمجھنے کے لائق ہی نہیں جانتے، پھر جتنی مراعات ہیں وہ ہمیں دی جائیں، ہم پیدل ہیلی کاپٹر میں سے سفر کریں گے، پیدل واک ہم ہیلی کاپٹر میں کریں گے، ہے نا، اور ہم بات سائیکل کی کریں گے۔ اور یہ بات صرف سیاستدانوں پر ہی ختم نہیں ہوتی، یہ تقریباً ہر ادارے میں اس طرح کے کچھ گدھے موجود ہوتے ہیں جو لائق تو نہیں ہوتے، لیکن تقدیر ان کو اچھے عہدوں تک لے آتی ہے، اور لاتی بھی اس لیے ہے کہ ہمارے اندر چونکا انصاف بھی نہیں ہے اور ہمارے اندر ہمت بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے بات کریں، ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں۔ اس لیے رشوت خور، رشوت دے کر آنے والے سفارشی لوگ اوپر آ جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو قابل ہوتے ہیں، جو اہل ہوتے ہیں، وہ نیچے آ جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی کسی غریب غربا کا ایماندار بچہ کہیں اوپر آ بھی جائے تو پھر ہم اس کو اس حد تک ذچ اور ذلیل کرتے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر جاتے ہیں، اور ایسی مثالیں ہمارے اس پیارے وطن ملک پاکستان میں جگہ جگہ موجود ہے کہ اگر کوئی اکا دکا پولیس میں یا کسی اور محکمے میں کوئی ایماندار پایا جائے گا تو اس کو پورا ملک ہم گھمائیں گے، اس کا آئے روز ٹرانسفر ہوگا، اس کو ہم ایسے دیکھیں گے کہ جیسے کبوتر کے انڈوں میں کوا انڈا دے گیا ہو، عجیب نظروں سے، کیونکہ ہمارا معاشرہ ناانصاف معاشرہ ہے، جھوٹ پہ کھڑا ہوا معاشرہ ہے، بات اسلام کی کرتے ہیں، ہر کام اسلام سے ہٹ کر کرتے ہیں، ہم محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے جتاتے ہیں، ہر کام اللہ اور اللہ کے رسول کے اگین جا کے کرتے ہیں، سودی معاشرہ ہمارا، بات حسین کی کریں گے، کھڑے یزید کے ساتھ ہوں، یہی ہماری اصلیت ہے، اور اللہ تعالیٰ اب اسی اصلیت کی بنا پر ہمیں دکھا رہا ہے دھیرے دھیرے کہ میں چاہوں تو میں پانسا پلٹنے میں دیر نہ لگاؤں، اور اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی توبہ کرنے میں دیر نہ لگائیں، کیونکہ جب حق کی آوازیں، سچ پر آوازیں اٹھنا بند ہو جائیں تو آفتیں تب ہی آتی ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اللہ آپ کی زندگیوں کی
مشکلوں کو آسانیوں میں بدلتا رہے. میرے لیے بھی دعا کر دیا کریں.